جب بھی ہمیں خداوند سے لینا ہے کوئی چیز تو اس کے لیے مانگنا ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو کھول اور میں اسے بھر دوں گا. کیونکہ جب آپ آئے ہیں، اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری جو شادی شدہ زندگی ہے وہ پرسکون ہو اور اس میں چیزیں ہوں اور خداوند جو ہے وہ اس کا ذمہ لے، تو ضرور ہے کہ آپ جو اپنے دل میں سوالات لے کر آئے ہیں کہ خداوند مجھے اس سوال کا جواب دے، یا میری اس طرح سے شادی کو جو ہے وہ آج تو ہیل کر، تو پہلے مانگنا ضروری ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مانگنا شروع کریں اور خداوند سے کلام مانگیں کہ خداوند آج تو مجھے سکھا کہ میں کس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہوں. مانگنا بہت ضروری ہے. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا مانگیں اور کلام مانگیں کہ خداوند آج تو مجھے سکھا، مجھ سے بات کر. آج تو جو چاہتا ہے خداوند، آج میرے دل کے اندر جو سوال ہیں تو ان کا جواب دے. آج تو مجھے سکھا کہ جو میرے اندر کمیاں ہیں وہ مجھ پر عیاں کر تاکہ میں ان کو ترک کروں. اور ہولی اسپرٹ کو آنر کریں اور کہیں کہ ہولی اسپرٹ تو مجھے سکھا اور تو میری مدد کر تاکہ میں تجھ سے سیکھوں اور عمل کروں. خداوند سے کہیں کہ آج کا کلام میرے اندر 100 گنا پھلوں کو لائے اور میرا پھل قائم رہے اور میں برکت پاؤں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہاللویا. لاسٹ والے سیمینار میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو عورت ہے وہ ہیلپر ہے، اور سیم ورڈ جو ہیلپر ہے وہ سیم ورڈ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے لیے بھی یوز ہوا ہے کہ ہولی اسپرٹ ہمارا ہیلپر ہے. اس طرح سے اگر ہولی اسپرٹ جو ہے وہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہے ایز اے ہیلپر، تو سیم وائف بھی کسی طور پر کم نہیں ہے ایز اے ہیلپر. اس کنفیوژن کو ہم نے ہولی اسپرٹ نے ہماری مدد کی کہ ہم دور کر سکیں، اور بہت ساری بہنوں کے اندر سے یہ چیز خداوند نے نکالی کہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کو ہیلپر ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی نچلے لیول پہ ہیں. جیسے پچھلے سیشن میں پاسٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ ہم دونوں ایکول ہیں لیکن ہمارے کام ڈیفرنٹ ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فرق ہیں. ہیڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوچے کہ میں بہت اونچی جگہ پہ ہوں، اور ہیلپر ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تو نیچی جگہ پہ ہوں، بلکہ ہیڈ ہوتے ہوئے زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اوپر. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو تمہیں بڑا بننا چاہے یا جو تم میں، تو وہ تمہارا خادم بنے. یعنی ہیڈ جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھے اور اس کی خدمت کرے، اس کو پالے، اس کو پوسے اور اس کو اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور ہیلپر جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے اس کی وہ ساری کام کرنے میں جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا. تو یہ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا. آج خداوند کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ جو عورت ہے، آج آپ سب غور سے سنیں کہ آپ ملٹی پلائر ہو. کون ہو؟ اب ملٹی پلائر کا کیا مطلب ہے؟ جی، بڑھنا، زیادہ ہونا، یہ ہے. تو آج عورتیں اپنے آپ کو انکریج محسوس کریں کہ وہ ملٹی پلائر ہیں. کون ہے؟ مطلب اگر آپ ان کو ایک چیز دیتے ہو تو وہ آپ کو بڑھا کر وہ چیز دیں گی. اور آج ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ملٹی پلائر ہیں اور وہ کس طرح سے، اور ہسبینڈز کو یہ اپرچونٹی ملی ہے آج کے دن میں کہ وہ سمجھ جائیں کہ میری جو بیوی ہے وہ ملٹی پلائر ہے. اگر جو کچھ بھی میں اس کو دوں گا وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے مجھے ریٹرن کرے گی. ہاللیلویا. یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیا دیتے ہیں اور وہ اس کو کیا ملٹی پلائی کرتی ہے. ہم اس کو دکھ دیں گے تو وہ دکھ ملٹی پلائی کر کے دیں گے، آپ کی اور ذرا دکھی زندگی کر دیں گی. اگر ہم نے اس کو ایک دکھ دیا وہ 10 دکھ دے دے گی. سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دوں، اگر آپ جج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ملٹی پلائر ہے یا نہیں. ایک آپ کے ایکسپیرینس میں یہ بات گزری ہوگی کہ کسی نے کسی عورت کو گالی دی ہو. ایک سادہ سی، میں بتانے لگی، کوئی بہت فضول والی گالی نہیں، میں بتانے لگی سمپل سی، آپ اس کو کہہ دو بدتمیز. وہ کہے گی تیری ماں، تیری بہن، تیری پھپھیاں، تیرا فلانا، وہ ملٹی پلائر.
کر کے بتائیں گی. ایسا ہی ہے, کچھ بھی آپ اس کو کہہ دیں وہ اس کو بہت آگے لے جاتی ہے. تو بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اس نے چیز کو آگے کیا. پیدائش 2 باب 16 سے 17 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو کیا حکم دیا تھا. پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. پیدائش 2 باب 16 سے 17 آیت. اور بہت دفعہ ہمیں عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا کیا خداوند نے رکھا ہوا ہے, اور یہ سیمینار کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ آپ کیا ہیں. آپ بہت قابل قدر ہیں. آپ کے بغیر جو ہے وہ خدا نے آدم کو کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. ہاللویا. سویرا آپ پڑھیں گی. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے, لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. ہاں جی, خداوند نے اس کو کیا بولا کہ تو نہ کھانا. اب ملٹی پلائر کیسے بتاتی ہے آگے. ملٹی پلائر کو دیکھتے ہیں. ملٹی پلائر کو دیکھتے ہیں کہ ملٹی پلائر جو ہے وہ اس بات کو کیسے جواب دیتی ہے. اب خداوند نے سے کہا کہ تو باغ کے درخت کا پھل نہ کھانا. اور پیدائش 3 باب 3 آیت میں دیکھیں کہ عورت کیا کہہ رہی ہے. جلدی سے نکال لیا کریں. اس کے بعد 3:11 بھی دیکھیے گا, پہلے سے نکال کے رکھیں تاکہ وقت کا جو ہے وہ. پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. جی, خدا نے کیا کہا ہے کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا آدم کو. اور جو ملٹی پلائر عورت ہے, جب شیطان نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تجھے خداوند نے منع کیا ہوا ہے کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا, اب وہ کہتی ہے کھانا بھی نہیں تو چھونا بھی نہیں. مگر اسے تھوڑا سا اوپر بھی کر کے جو ہے وہ بتایا ہے, کیونکہ وہ ملٹی پلائر ہے. اس کو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ اس کو تھوڑا دگنا چگنا. سمپل بات کوئی بھی آپ دیکھو گے نا, اسی لیے کہتے ہیں عورتوں کی گل کا جڑا نا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کی کہہ رہی نے. ان کو وہ 4 عورتیں بیٹھی ہوں گی, ایک عورت نے بات کی ہے, وہ دوسری تک جائے گی, وہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, تیسری تک جائے گی, وہ تھوڑی اور لمبی ہو جائے گی, چوتھی کے پاس پوری کہانی بن جائے گی. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ان کے ڈیزائن میں ہے. لیکن یہ میرا مطلب ہرگز آپ کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے. جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس سے میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ یہی ہم کوالٹی جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کو ہم اچھی جگہوں میں جو ہے وہ یوز کریں, اور ہسبینڈس ان کی اسی کوالٹی کو جو ہے وہ استعمال کریں کہ وہ ملٹی پلائر ہیں, اور انہیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں, ان کا درست استعمال کر سکتے ہیں, ان کی جو خدا نے ان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنی کوالٹیز خدا نے ہماری ترقی کے لیے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہیں اس کو شیطان یوز کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس ملٹیپلیکیشن کو غلط طریقوں سے جو ہے وہ ملٹی پلائی کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر. اگر ہم 3:11 میں بھی دیکھیں تو جب خدا دوبارہ پوچھتا ہے آدم سے کہ کیا تم نے واقعی وہ پھل کھا لیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اس کو نہ کھانا. یہاں پر بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو تجھے بتایا تھا کہ تو نے اسے کھانا بھی نہیں اور چھونا بھی نہیں. دونوں جگہ پہ خدا نے اس کو یہی کہا کہ کھانا, لیکن جب عورت کا بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کو ملٹی پلائر کر کے وہ بات کو کرتی ہے, یہ تھوڑا بڑھا چڑھا کے کرتی ہے. اور ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ اس کے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا سیڈ ہے جس کو وہ ایک بیبی کی صورت میں اس دنیا میں لاتی ہے, تو وہ ملٹی پلائر ہے. وہ بہت چھوٹی سی چیز کو بڑا کرنا جو ہے وہ خدا نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے, جو کہ پیدائش 1 باب 28 آیت میں ہے کہ تمہیں خدا نے جب آدم کو بنایا اور انہیں نر و ناری بنایا اور انہیں کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو مہمور و محکوم کرو. سو جو بڑھو والا جو ہے وہ ناری کے اندر ہے کہ وہ مطلب اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرتی ہے اس کو بڑھنے میں ہر طرح سے, فائنینشلی
اور اس کی فیملی کو بڑھانے میں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ خداوند نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اس بڑھوتری کا کام کرتی ہے. ہاللیلویا. تو یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ ملٹی پلائر ہو. لیکن اس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے آج آپ سیکھیں گے کہ اگر میرے اندر ملٹیپلیکیشن خدا نے رکھی ہے تو میں کس طرح سے اپنے شوہر کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہوں، اور کہاں پر جو ہے وہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں کہ میں مددگار بھی بنائی گئی ہوں، میں ملٹی پلائر بھی بنائی گئی ہوں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تابع داری میں کرنی ہے، ڈرتے ہوئے کہ کوئی چیز بڑھا چڑھا کے پیش نہ ہو. مطلب میری جو کوالٹی ہے اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ پڑے ہماری لائف میں یا ہماری ازدواجی زندگی میں. کیونکہ بہت دفعہ میں جب مسئلے مسائل پتہ کہاں آتے ہیں، جب آپ کی ساس نے یا آپ کی دیورانی ہو سکتی ہے یا بھابھی ہو سکتی ہے، اس نے وہ بات ویسے نہ کی ہو لیکن جب بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بتائی جاتی ہے تو شروع میں شاید وہ اعتماد کرتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ حقیقت پتہ چلتی ہے تب آپ اگر اس کو سچ بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولتی ہیں. اس لیے ملٹیپلیکیشن کو پازیٹیو چیزوں میں یوز کریں، نیگیٹو چیزوں میں اس کو اوائڈ کر دیں، اس کو کراس لگا دیں کہ میں نے نیگیٹو چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنی بلکہ میں نے مثبت کرنی ہے. مثبت میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ساس نے آپ کا حال چال پوچھا، آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ ہاں اس نے آج میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. کسی بھی طرح سے کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ نیگیٹو چیزیں بتانے کی بجائے پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. اور اگر آپ نے پازیٹیو چیزیں شیئر نہیں کرنی تو نیگیٹو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریئرز میں جائیں اور خداوند کے سامنے اپنی ساری چیزیں لے کر آئیں. اور بہت دفعہ میں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ میں اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہسبینڈ کو بتانا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھی خداوند سے حکمت مانگے کہ خداوند میں کیسے کہوں تاکہ میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ سولو ہو سکے. ہاللیلویا. اس طرح سے ہسبینڈس کو میں انکریج کرنا چاہوں گی اور یہ بتانا چاہوں گی کہ کچھ بھی چیز ہے اس کو عورت تک جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملٹی پلائر ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک دم سے فائنینشلی کوئی مسئلہ آ گیا ہے اور بہت زیادہ آپ جو ہیں وہ پریشان ہیں، آپ اپنی وہ پریشانی اگر آپ اپنی بیوی کو دیں گے تو وہ آپ سے بڑھ کے پریشان ہوگی. کوئی کسی چیز میں آپ کو دکھی ہیں، وہ دکھ اس تک جانے نہ دیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ملٹی پلائر ہے، وہ اس دکھ کو بہت زیادہ کر کے دے گی. بہت زیادہ ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ آپ دیکھیں کوئی مرد کسی کا پتہ لینے جائے گا ہاسپٹل میں، وہ اس سے آپ آ کے پوچھیں گے کہ اس شخص کا کیا حال ہے، وہ کہے گا کہ ہاں جی بہتر ہے پہلے سے یہ ہے. وہ کسی عورت اسی کے ساتھ بے شک اس کی عورت گئی ہو، اس سے پوچھیں گے نہیں عورت بہت ہی برا حال ہے، ڈاکٹر انہوں کی کنیاں بیماریاں نے، ڈاکٹر نے جو چیزیں نہیں بھی گئی ہوگی نا وہ بھی بتا دے گی کہ ڈاکٹر نے انہوں یہ کیا ہے. تو یہ سب چیزوں کو بتانے کا یہی ہے کہ وہ اس کی ملٹیپلیکیشن کو آپ دیکھیں کہ اس تک بات کیسے جائے اور کون سی جانی چاہیے اور کون سی نہیں جانی چاہیے. آج کے اس سیمینار سے یہ سیکھنے کی بات ہے ہسبینڈز کے لیے کہ کون سی بات اس تک جائے اور کون سی نہ جائے. اور عورتوں کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ ملٹی پلائر ہیں تو مثبت چیزوں میں اپنے ہسبینڈز کے لیے ملٹی پلائر بنیں. اگر انہوں نے آپ کو کوئی پیسے دیے ہیں، پکڑائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیونگ ہے تو اور اس کو میں کیسے ملٹی پلائی کر سکتی ہوں، کیسے اس کو میں سنبھال سکتی ہوں، نہ کہ اس میں سے 2-4 سوٹ لے آؤ بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. سوٹ لانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جس چیز کے لیے ہے اس کو ویسے کریں گے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ گھر میں لڑائی نہ ہو، مسئلے نہ ہوں. اگر انہوں نے کوئی آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے اس کو آپ کس طرح، کیونکہ امثال 31 چیپٹر میں عورت کی اتنی زیادہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی خورش دور سے ڈھونڈ کے لاتی ہے، رات کو اس کا دیا نہیں بجھتا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے جو سودا ہے وہ سوداگر جو ہے وہ اپنا جو سودا ہے وہ مطلب دور سے منگواتی ہے. اب دور سے منگوانے کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر سستا ہے. اس لیے میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ عورت کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ بھی مرد سے زیادہ شارپ ہوتی ہیں. اور یہ پازیٹیو چیزوں میں لیں شارپنس، اس کو نیگیٹو میں بھی نہ لے کے بڑیاں تیز ہوندیاں نے.
شارپنیس ہے کہ وہ زیادہ دھیان سے دیکھ سکتی ہے. اگر خریداری میں جائے گی یا کسی بھی چیز پہ کرے گی کام, تو وہ خدا نے اس کو یہ آنکھیں دی ہیں کہ وہ اسپرچولی شارپ ہے مرد سے زیادہ. لیکن وہ دونوں ایک ہیں. جو چیزیں اگر مرد میں کم ہیں یا نہیں ہیں وہ خداوند نے اس کی عورت میں رکھی ہیں. جو عورت میں کم ہے یا نہیں ہے وہ خدا نے اس کے مرد میں رکھی ہیں, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مل کر کمپلیٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 7 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کا جلال ہے. کیا ہے؟ عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے. اس لیے مرد جو ہے وہ ہمیشہ اپنی عورت کو اپنے سانچے میں دیکھے کہ جیسا میں ہوں یہ میرا عکس ہے یا یہ میرا جلال ہے, اور جو مرد ہے وہ مسیح کا جلال ہے. جیسے 11:3 میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا سر مرد اور مرد کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ مرد کا سر کون ہے؟ مسیح, اور مسیح کا سر خدا ہے. تو اسی طرح سے جب مرد جو ہے وہ جب مسیح سفر کر رہا ہوتا ہے مرد کی وجہ سے, تو مرد آٹومیٹکلی سفر کر رہا ہوتا ہے عورت کی وجہ سے. اس لیے ایک بات میں سکھانے کے لیے جو میں نے خود جب اپلائی کی, جب میں نے خود سیکھنا شروع کیا, جیسے پاسٹر صاحب نے اپنا بتایا کہ ان کو خداوند نے کیسے سکھانا شروع کیا, اسی ورس سے کہ محبت کرنا اور اس کو اپنی کلیسیا کی طرح دیکھو. تو جب مجھے خداوند نے سکھانا شروع کیا تو مجھے خداوند نے ایسے ہی سکھایا کہ تابعداری کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ان کو دیکھو کہ یسوع مسیح کھڑا ہے اور یسوع مسیح کی تابعداری کرنی ہے, تو آپ کو یسوع مسیح کی تابعداری کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے جب عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے, تو جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو کچھ آپ اس کو کہیں گے وہ وہی ہوگی. اسی لیے پیدائش میں شروع میں لکھا ہوا تھا کہ جب خدا آدم کے پاس اس کی پسلی میں سے عورت کو نکال کر لایا تب تو وہ سویا ہوا تھا, اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز ہے. لیکن جیسے خدا اس کے سامنے لایا ہے اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, بلکہ اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اسے جب آپ اپنی بیوی کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, اور اس کے بعد اگر بدتمیز کہہ رہے ہیں یا اس کو کوئی بھی ورڈ ایسا یوز کر رہے ہیں کہ اس کو عقل نہیں ہے یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ میں سے نکالی گئی ہے. کہاں سے نکالی گئی ہے؟ آپ میں سے نکالی گئی ہے. تو اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے, اور مرد کا جو جلال ہے وہ یسوع مسیح ہے. تو ایک دفعہ جب میں کاؤنسلنگ کر رہی تھی تو ایک بھائی نے مجھ سے کوشچن کیا, بلکہ پاسٹر صاحب بھی ساتھ ہی تھے, تو پاسٹر صاحب سے انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اس کا عکس ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے جب آپ دیکھتے ہیں ہوسیہ نبی کے بارے میں کہ ہوسیہ کی شادی جب وہ فاشا سے ہوئی تو کیا وہ اس کا جلال تھی یا نہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ جب تک وہ فاشا تھی, وہ ایک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ فاشا تھی, لیکن جب وہ نبی کی بیوی ہے تو نبی اس کو نبیہ کی طرح دیکھے, جبکہ ہوسیہ اس کو ہمیشہ کیا دیکھتا تھا؟ فاشا دیکھتا تھا. کیونکہ آپ نے اس کو جب وہ آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے پھر آپ نے اس کو اپنا گوشت اپنی ہڈی دیکھنا ہے. پہلے وہ کیا تھی یا کیا تھا یا جو بھی تھا وہ پہلا ہے, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ جڑی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ عکس ہے آپ کا. اور ساتھ ساتھ میں یہ انکریج کرنا چاہوں گی کہ اگر پیچھے میں اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے, یہ میں نے لاسٹ ٹائم میں بھی بتایا تھا کہ پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سکھائیں, اور عورتوں کو میں انکریج کروں گی کہ وہ سیکھیں. بہت دفعہ میں نہیں سیکھ رہی ہوتی, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ سیپریشن کے لیول تک چلے جاتے ہیں. اور عورتیں اپنے منہ سے, کیونکہ وہ منہ سے بہت نیگیٹو ورڈز بولتی ہیں, مجھے طلاق دے دو, میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. میں نے مردوں میں یہ بہت کم باتیں سنی ہیں, زیادہ عورتیں یہ ورڈز بولتی ہیں, مجھے طلاق دے دو, مجھے چھوڑ دو, مجھے بس تمہاری میری ختم. وہ پتہ نہیں کیا اس ٹائم میں, مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا آتا ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ بہت اس لیول پہ لے جاتا ہے شیطان ان کو, جو یہ ورڈز بار بار بولتے ہیں. آپ جو ہیں, آپ کو بنایا گیا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اس کی مدد کے لیے,
اور خداوند نے خاص کر جب مجھے سکھانا شروع کیا تو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ خداوند نے مجھے 3 چیزیں سکھائی تھیں کہ تابع دار رہو، ہر بات میں جو ہے وہ تابع دار، عزت کرنا اور ڈرتی رہنا. یہ 3 چیزیں اگر آپ کرو گی تو جو چیز آپ چاہتی ہو اپنے ہسبینڈ سے پانا چاہتی ہو وہ ہر چیز آپ کو ملے گی. تو ادھر سے خداوند نے اپنے بندہ کو سکھانا شروع کیا کہ آپ نے جو کچھ بھی سکھانا ہے وہ محبت سے سکھانا ہے. جب پچھلے سیشن میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ جو کچھ بھی فورسفلی نہیں، محبت سے سکھائیں اور وہ سیکھے گی. لیکن بہت دفعہ میں ہم فورسفلی یا انا میں آ کے سکھاتے ہیں تو انا میں آ کے عورتیں بھی نہیں سیکھتی، انا میں آ کے مرد جو ہے وہ بھی تھک ہار جاتا ہے اور اس کو کچھ فروٹ نہیں ملتا. جبکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ تو ہے ہی ملٹی پلائر ہے، وہ تو ہے ہی درخت کی مانند ہے، اس نے تو فروٹ ہی دینا ہے آپ کو، آپ نے اس میں سے فروٹ ہی لینا ہے. اور خدا نے اس کو اسی لیے آپ کے لیے بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیے فروٹفل ہو. ہاللیلویا. تو ایکسیپشن بہت ضروری ہے. اپنی شادی کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا کہ ہمیں خدا نے جوڑا ہے، جتنے سال بھی ہو گئے ہیں، اگر میرج نہیں بھی چل رہی یا جیسے بھی چل رہی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم تب بھی ہی نہیں چل رہی تھی جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ میری ہے اور وہ کہے کہ یہ میرا ہے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور خدا نے ہمیں بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے. دوسرے نمبر پہ کمپیریزن کبھی نہ کریں. اپنے شوہر کا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں اور اپنی بیوی کا کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ کمپیریزن، کیونکہ وہ اس کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے. آپ کے لیے یہی ہے اور اس کے لیے آپ ہیں. نو آپشن، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. یہی ایک ہے، آپ دونوں ایک ہیں، آپ دونوں مل کر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس لیے جو ہے وہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر جو ہے وہ مسیح ہے. اسی طرح سے مرد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کا ریفلیکشن ہے اور ریفلیکشن کے اندر ہی ملٹیپلیکیشن آتی ہے. اگر اس کے ریفلیکشن میں وہ ملٹی پلائر ہے تو اس آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ اس کی ملٹی پلائر کے اندر آتی جائیں گی. اگر وہ اس کو سکھ دیتا ہے نا، عزت دیتا ہے، وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے دے گی اس کو عزت. اگر وہ اس کو پیار دیتا ہے وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت دفعہ میں جو ہے وہ عورت کو صرف کیئر اور محبت ہی مانگتی ہے. بہت زیادہ عورتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پیسہ زیادہ مانگتی ہیں، لیکن میں نے پریکٹیکل لائف میں میری بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ بات چیت جب ہوتی ہے تو میں نے کبھی عورتوں کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہ گلا کر رہی ہوں کہ یہ مجھے پیسے نہیں دیتا یا پیسوں کا زیادہ مسئلہ ہے. وہاں پر زیادہ محبت ہی کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ جب آپ محبت دے رہے ہیں، اگر عورت کو پیسہ نہیں بھی دے پا رہے اس ٹائم میں تو اس کو اس سے اتنی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کیونکہ محبت نہیں دے پا رہے تو پھر اس کے شکوے بہت انتہا تک ہوتے ہیں کہ یہ مجھے جوتے نہیں لے کے دیتا، یہ مجھے کپڑے نہیں لے کے دیتا، یہ میری تو امی جب سے شادی ہوئی ہے میری تو امی جو ہے وہی مجھے جوتے دیتی ہے، وہی مجھے کپڑے دیتی ہے، وہی مجھے یہ کرتی ہے، وہی مجھے یہ کرتی ہے. کیونکہ اسے آپ سے محبت بھی نہیں مل رہی ہوتی، اسی لیے وہ، ورنہ اس کو جوتوں، میرا نہیں خیال، جوتوں کپڑوں سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف محبت کا ہے. محبت دیں گے وہ آپ کو ملٹی پلائی کر کے محبت دے گی. ہاللیلویا. اور اگر دکھ دیں گے تو وہ پھر ملٹی پلائی کر کے دیتی ہے. پھر آپ اور دکھی ہو کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنتی نہیں ہے، یہ کرتی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہے. تو آج ایک دوسرے کو ڈیزائن کو دیکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ خدا نے جو اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں اور اپنے لیے استعمال. کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اب ایک عام جو لوگ محاورہ بولتے ہیں، وہ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کہی ہے، لیکن بائبل سیم اس بات پہ اس پہ مہر کرتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. جس شخص کے ساتھ اس کی عورت کھڑی ہے، اس کی بیوی کھڑی ہے، اس کی برکت اور اس کی ملٹیپلیکیشن اور اس کی چیزیں بہت فرق ہوں گی اس مرد کی نسبت جو صرف اکیلا کھڑا ہوگا اور اکیلا کام کر رہا ہوگا. اس کی اور اس میں بہت فرق ہوگا. تو اس لیے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلیں. اور تربیت میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ساری عورتوں کو میں کہنا چاہوں گی جتنی بعد میں مجھے آن لائن بھی سنیں گی کہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ جہاں پر آپ کا ہسبینڈ آپ کو سکھا رہا ہے آپ سیکھیں
اور جو بات آپ کو اپنے ہسبینڈ کی نہیں پسند اس کو خداوند کے حضور میں لے کر آئیں کہ مجھے یہ بات نہیں پسند خداوند میں کیا کروں، لیکن کمال تابعداری کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈرتے رہنے سے۔ بدتمیزی حل نہیں ہے، شکوے شکایتیں حل نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میری تربیت کریں۔ اور اگر آپ کو، کئی عورتوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس نے کیا تربیت کرنی ہے میری، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ایسا رونگ رویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خداوند پہ ٹرسٹ نہیں کیا کہ جس خداوند نے آپ کو یہ شخص دیا ہے وہ اس میں یہ خداوند نے یہ نہیں رکھا ہے کہ یہ آپ کو سمجھا سکے یا یہ آپ کی تربیت کر سکے۔ اور پیسوں کے معاملے میں بھی میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیوی کو اتنا نہیں پتا کہ پیسوں کو کیسے رکھنا ہے یا اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، تو آپ اس کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کریں۔ تھوڑے پیسوں سے 1 ہفتے کی ٹریننگ پیش رکھیں آپ شروع میں کہ یہ 1 ہفتہ ہے، 1 ہفتے میں اتنے پیسے میں دے رہا ہوں، آپ نے اتنے پیسوں میں اس کو مینیج کرنا ہے۔ اگر 1 ہفتہ نہیں تو 2 دن سے، ڈیلی والے سے شروع کر لیں، لیکن اس کو اگر نہیں پتا تو آپ نے سکھانا ہے۔ جو چیز اس کو نہیں پتا وہ ساری چیزیں آپ نے سکھانی ہیں، لیکن محبت کے ساتھ اور خداوند سے حکمت کے ساتھ، خداوند سے پریئر کر کے جو ہے وہ سکھانا ہے کہ میں سکھانے جا رہا ہوں تو خداوند میری مدد کر، اور اس کی بھی مدد کر کے وہ مجھے سمجھ پائے کہ میرا اس میں اور کوئی بھی جو ہے وہ دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف یہی مقصد ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ پرسکون ہو، ہمارے بچے پرسکون ہوں اور ہم ایک ہیپی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ عورتوں کو بہت دفعہ میں گلا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈز ہمیں پیسے نہیں دیتے، اس کی شاید یہی وجہ ہو کہ آپ پیسے کا صحیح استعمال نہ کر پا رہی ہوں، جس کی وجہ سے مرد نے ہاتھ روکا ہو۔ اور اگر آپ صحیح بھی استعمال کر رہی ہوں اور پھر نہیں مرد دے رہا تو پھر آپ خداوند کے پاس جائیں اور کہیں کہ خداوند ایسے ہے۔ ایک وقت میں ایسا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ پاسٹر صاحب کی سیلری کتنی ہے، تو میں جب پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ کو جو چاہیے وہ مجھے بتاؤ بس۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ پھر انہوں نے مجھے ٹرین کرنا شروع کیا کہ کیسے جو ہے وہ پیسے کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیک پہ شاید ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے، پچھلے گھر سے آپ آئے ہوں، وہاں کے جو رولز ہیں، وہاں کے جو رسمیں ہیں وہ فرق ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ نئے گھر میں آئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلے گھر میں شاید بہت زیادہ آزادی تھی، اگلے میں نہ ہو۔ پچھلے گھر میں شاید پیسے کی بہت زیادہ فراوانی تھی، اگلے گھر میں شاید نہ ہو، یا پچھلے میں شاید کنجوسی تھی، اگلے میں بہت فراوانی ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے زیادہ پیسے دیکھ کے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں۔ تو پیچھے والی تربیت کے ساتھ آپ آگے آئے ہیں، تو آگے خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس کو لیں اور اب آپ اپنے گھر کے مطابق اس کی تربیت کریں۔ تو میں جو بات کر رہی تھی کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ کرے، یہ ایسے نہ کرے، تو سب سے پہلے آپ پہ لازم ہے۔ بہت دفعہ میں مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری بیوی جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتی، تو میں نے انہیں بولا کہ آپ کرتے ہیں، تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی بیوی کے سامنے اپنے ابو، اپنی امی کی، جس کو کہتے ہیں نا لاف آ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملٹی پلائر نہ کرے گی؟ ایسے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چپ رہے گی؟ کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اپنے ماں اور باپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آگے سے آپ اس کو سکھا بھی رہے ہیں کہ آپ نے بھی کرنی ہے، تو وہ بھی کرے گی۔ تو جو کچھ ہم اس کو دیں گے وہ اس کو ملٹی پلائی کرے گی، اور اس کے بعد وہ ہمارا عکس ہے، وہ ہمارا ہی ریفلیکشن ہے، وہ ہمارا ہی فیس ہے۔ اگر ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نیگیٹو چیز اس میں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اپنی غلطی کو مانیں، دونوں کو میں کہنا چاہوں گی، اپنی چیز کو مانیں، کوئی دوسرے کو چینج کرنا نہ چاہے، ہر کوئی اپنے آپ کو چینج کرے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا، ایک دفعہ میں کیا ہوا کہ مجھے کوئی بات ایسے لگی کہ مجھے تھوڑا سا دکھ پہنچا کسی بات پہ، تو میں نے سوچا کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، انہوں نے ایسے کیوں بولی ہے، تو میں دکھی ہوئی اس بات سے۔ تو مجھے تھوڑی دیر بعد مجھے ہولی اسپرٹ اور میرے دل میں وہ چیز بات آئی کہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کبھی بھی تم خداوند کو تم نے دکھی کیا، تم خود بھی دکھی ہوگی،
تو اس طرح سے مرد دیکھے کہ میرا جو ہیڈ ہے وہ یسوع مسیح ہے. اگر آپ کو نیچے سے کوئی دکھ مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر والا آپ سے دکھی ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہلے سیٹ کریں, اپنے ہیڈ کے سامنے جائیں اور اس کا کوئی گلہ ہے یا اس کی کوئی بات آپ نے نہیں مانی, یا آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی, آپ سوچیں کہ میں نہیں مان رہا یسوع مسیح کی بات اسی لیے یہ بھی نہیں مان رہی, یا میں دکھی ہو رہا ہوں اس کا مطلب ہے یسوع مسیح دکھی ہے. جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں, تو ہم بھی آج اپنے ریلیشن شپ میں جب پیاسے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے پیاسا ہے. اس لیے ہمیں نہ ماں سے پیار مل رہا ہے, نہ باپ سے مل رہا ہے, نہ بیوی سے مل رہا ہے, نہ بچوں سے مل رہا ہے. وہ ہماری پیاس جو ہے وہ نہیں بجھائی جا رہی, کیونکہ ہمارا جو سیویئر ہے وہ ہمارے لیے پیاسا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھی, تو ہم آٹومیٹکلی نیچے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے. آج جتنے بھی بہنیں ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ ملٹی پلائر ہیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں ملٹی پلائر بنائیں. بہت ساری محفلز میں نہ بیٹھ کے چغلیاں کرنی اپنے شوہر کی, اپنی سسرال کی, اس کو ایوائڈ کریں کہ یہ آپ کی برکت کا سبب نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہسبینڈ جو ہیں, جیسے میں نے آج بتایا ہے کہ آپ جو کچھ بھی انہیں دو گے وہ انہیں ملٹی پلائی کر کے آپ کو ریٹرن کریں گی, تو پھر اس کے بعد آپ دکھی نہ ہوں بلکہ سکھی اس طرح ہوں کہ آپ وہ چیز ان کو دیں جو آپ دے سکتے ہیں ان کو, تاکہ وہ ریٹرن میں جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہ جائے جس کے بعد آپ مسئلے میں پڑیں. ہاللیلویا. آپ محبت دیں گے وہ محبت دے گی, آپ پریشانی ان کو نہ دیں اگر وہ آپ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی. کچھ چیزیں اپنے تک رکھیں اور ساتھ ساتھ میں محبت کے ساتھ تربیت کرتے جائیں, کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو بہت دفعہ میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی اور جنت والی زندگی گزاریں گے, لیکن وہ بنانی ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ بنتی ہے, وہ ایک دن کا کام نہیں ہے, وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ہم کلام میں سے کرتے ہیں, کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے قانون کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بہت جلد ہو جاتا ہے. اور میرا ٹائم شاید 6 مہینے مجھے لگے تھے جب مجھے خدا نے سکھانا شروع کیا, تو میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا, جسے 6 مہینے تک مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی, لیکن اس کے بعد سے پھر شیطان کو پکا میری زندگی سے جانا پڑا. اور اب بھی کبھی کبھی وار آتا ہے, لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خداوند نے مجھے کیا سکھایا ہے کہ میں نے ہر بات میں تابع رہنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ وار نہیں آئیں گے یا کبھی مسئلے نہیں آئیں گے. مسئلے جب تک آپ بوڑھے نہیں ہو جائیں گے, جب تک آپ اس بندھن میں ہیں, یہی ایک بندھن ہے جو کہتے ہیں نا عمر بھر کا بندھن ہے, تو اس میں آئیں گی ساری چیزیں, لیکن آپ نے ہینڈل اس کو کیسے کرنا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کلام میں سے اس کو کیسے کرنا ہے, تو شیطان کو جانا ہوگا. ہاللیلویا. میرا ایمان ہے کہ آج خدا نے آپ کو ہیل کیا ہوگا. ابھی جہاں زیب اور مقدس اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھیں, عروج اور شارون اکٹھے بیٹھے, جبکہ یہ میرج سیمینار ہے تو الگ الگ جو ہے وہ, جن کے ہسبینڈز نہیں آئے ان کی تو ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ایک ریزن ہے کہ ان کے نہیں آئے ہیں, اور یا جو ابھی آئندہ میں نئی زندگی میں جڑیں گے ان کی بھی تو ابھی ہے نہیں پاس, تو اس لیے وہ تو اکیلے بیٹھیں, لیکن جن کے ہیں وہ تو اپنے شوہر اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں. ہاللیلویا. سبھی پاسٹر صاحب آئیں گے اور آپ لوگوں کے لیے پرے کریں گے اور برکت چاہیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.